اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو، آج میں آپ کو ایک علمی کہانی سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے دیکھنے اور سننے والوں میری جانب سے السلام علیکم۔ آج کا میرا یہ ٹاپک دنیا سے دین کی طرف لے جانے کا ہے۔ اس کہانی کو جب آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو پورا سکون ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ کہانی ایک بزرگ کی ہے جس نے اپنی دین کی علم سے ایک بادشاہ کو متاثر کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک اللہ کا بندہ تھا جو شہر بغداد میں رہتا تھا۔ یہ اکثر ایسی حرکتیں اور ایسی باتیں کر دیا کرتا تھا جو بظاہر سمجھ میں نہ آتی تھی۔ بھوک لگتی تو مجلس میں ہی بیٹھ کر کھانا شروع کر دیا کرتا تھا، اور نیند آتی تو کوئی امیر یا غریب پاس بیٹھا ہو وہ پاؤں پھیلا کر لیٹ جاتا تھا۔ ان باتوں سے بعض لوگ اسے دیوانہ کہتے تھے اور بعض لوگ اسے پاگل کہتے تھے۔ ایک دن آپ بادشاہ کے پاس گئے جو اس وقت کچھ سوچ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، سوچتے کیا ہو؟ تو بادشاہ نے کہا، میں اس وقت دنیا کی بے وفائی پر غور کر رہا ہوں کہ اس بے وفا نے کسی سے بھی پناہ نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، اگر دنیا وفادار ہوتی تو تم آج بادشاہ کیوں نہ کر بن سکتے؟ تو اللہ والے نے کہا، بس اس قصے کو چھوڑو اور کچھ اور سوچو۔ ایک دفعہ بارش کی کثرت سے اکثر قبروں میں بڑے بڑے شگاف آنے لگ گئے۔ مردوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں نظر آنے لگ گئی، اور وہ اللہ والا کچھ کھوپڑیاں اپنے سامنے رکھ کر اسے دیکھنے لگا کہ اتفاقاً وہاں سے بادشاہ کی سواری بھی آ نکلی۔ اس نے انہیں اس شغل میں دیکھ کر پوچھا کہ اے اللہ کے بندے، کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، تمہارا اور میرا دونوں کا باپ مر چکا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باپ کی کھوپڑی کون سی ہے اور میرے باپ کی کون سی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا، کیا امیر اور غریب اور شاہ و گدا کی ہڈیوں میں بھی کوئی فرق ہے جو تم پہچان لو گے؟ اللہ والے نے کہا، پھر 4 دن کی جھوٹی نمود پر بڑے لوگ مغرور ہو کر غریبوں کو کیوں حقیر سمجھتے ہیں؟ اور بادشاہ قائل ہو گیا اور اس دن سے حلیمی اختیار کر لی۔ ظاہر تو یہ ایک کہانی ہی ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ دکھاوے اور امتحان کی دنیا ہے۔ ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ اللہ والے بندے کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں یا بادشاہ کی طرح۔ اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، یہ میرے اور آپ کے لیے امتحان ہے۔ اس دنیا میں بے شک ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ والا بن کر گزاریں، مگر ہم اپنی شہرت کی ہوس میں اللہ پاک کے ان احکامات کو بھول جاتے ہیں
کہ جس کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، بے شک میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی سے ہم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کے لیے بھی وقت نکالیں۔ بے شک ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ بے شک وہ ہماری غلطیوں کو ضرور معاف کرے گا۔ زندگی رہی تو میں آپ کے لیے اس طرح کی کہانیاں لاتا رہوں گا۔ جزاک اللہ۔